لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی اور اس سے پہلے بھی بعض روحانی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے تربیت حاصل کرنا یہ روحانی بیماریوں کا اور نفسانی خواہشات کا علاج ہے. ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. آدمی جس طرح اپنے جسمانی امراض کے لیے، بیماریوں کے لیے کسی ڈاکٹر کو چنتا ہے اور ان سے اپنا علاج کراتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر بہت سے ہیں اور ہر ایک علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جو اس میں سے ٹھیک ٹھاک ہے. ایسے نہیں جو کمپاؤنڈر سے ڈاکٹر بننے ہوں، ایسے لوگوں یا ایسے ہوں جو نیم حکیم ہوں. نیم حکیم جو ہے وہ خطرہ جاں ہوتا ہے. اس کے علاج سے لوگ شفا نہیں پاتے، البتہ راحت سے مر جاتے ہیں. جو آدمی نیم حکیم ہوتا ہے اس کا علاج خطرناک ہوتا ہے. ایک گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے. وہ جب گاؤں کے قبرستان میں جاتے تھے تو اپنے چہرے پہ رومال ڈال دیتے تھے، چہرے پہ رومال ڈال دیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ اپنے منہ پہ رومال کیوں ڈال لیتے ہیں؟ جب قبرستان میں آتے ہیں منہ چھپا لیتے ہیں، رومال ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اصل میں اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان میں سے اکثر میرے ہی علاج سے مرے ہیں. تو جب میں آتا ہوں تو ان سے شرم آتی ہے. تو ڈاکٹر یعنی مستند ڈاکٹر بہت سے ہوتے ہیں، لیکن آدمی ہر ایک سے علاج نہیں کرواتا. وہ اپنے لیے کسی ایک ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے اور عام طریقے پر اسی سے علاج کرواتا ہے. اسی طرح جب انسان کو اپنی روحانی بیماریوں کے لیے علاج کی ضرورت پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی متبع سنت و شریعت شیخ کو چنے. ایسے شخص کو جس کے اندر اللہ کی خشیت ہو اور شریعت کا علم ہو اور وہ روحانی بیماریوں اور ان کے علاج سے واقف ہو، اور ایسا ہو کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی فکر بڑھتی ہو، آخرت یاد آتی ہو. حدیث شریف میں اللہ کے اولیاء وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پر نظر پڑتی ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے. یا یہ
بات کہی گئی ہے مشائخ و بزرگان دین کے بارے میں کہ اذا ذکروا ذکر اللہ، جب ان کا تذکرہ نکلتا ہے تو اللہ کی بھی یاد آ جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ذُكِرُوا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا بھی ساتھ میں تذکرہ آتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ والوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، جب ان کے چہرے پر نظر پڑے گی انسان کو اللہ یاد آئے گا۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ہر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس سے اپنی اصلاح کریں۔ جب تک آپ یہ نہ جان لیں کہ اس آدمی میں علم ہے، عمل ہے، اور کسی بزرگ نے اس کو اس لائق سمجھا ہے کہ یہ لوگوں کو علاج بتائے اور بیعت کرے، اس وقت تک کسی بھی شخص سے اپنا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ بیعت ہونا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ فرض جو چیز ہے وہ اپنی اصلاح ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ اپنے دل کی بیماریوں کو دور کرنا، اس کے علاج کی فکر کرنا، یہ فرض ہے، اور فرض بھی فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر فرض ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں ایسے فرض کو کہ اگر کچھ لوگ بھی کر لیں تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ایسے فرض کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ اور جس عمل کو ہر ایک کے لیے کرنا لازم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض عین۔ تو اپنی اصلاح کیا ہے؟ فرض عین۔ یہ نہیں کہ 4 6 8 10 بیعت ہو گئے، ذکر کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، ہم سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ درست ہو جائیں گے تو ٹھیک رہے گا، ہمیں ضرورت نہیں۔ یا یہ کم پڑھے لکھے ہیں، یہ بیعت ہو رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، کتاب میں سے پڑھیں گے اور عمل کریں گے، یہ نہیں چلے گا۔ ہر آدمی کے لیے اپنی اصلاح فرض ہے، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی سے تعلق قائم کرے، اور اس تعلق کی ابتدا ہے بیعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیعت کی اور مرید ہو کر، بیعت ہو کر ان سے ذکر سیکھا، اپنے دل کی اصلاح حاصل کی۔ یہ جو خانقاہوں میں بیعت ہوتی ہے یہ کوئی بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بیعت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور بیعت کے تذکرے اور اس کے واقعات احادیث میں آئے ہیں اور بہت آئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی بیعت فرمایا اور عورتوں کو بھی بیعت فرمایا، بس فرق یہ ہے کہ مردوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرماتے تھے اور عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کو کوئی چادر پکڑا دیتے تھے، ایک سرا حضرت پکڑ لیتے تھے، ایک سرا وہ پکڑ لیتے تھے۔ یا کبھی آپ نے پانی کا برتن منگوایا، اس میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، ادھر سے عورتوں نے ہاتھ ڈالا اسی برتن میں، اور آپ نے توبہ کے الفاظ کہلائے۔ بیعت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، بہت سے لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ بیعت کیا ہے۔ بیعت در حقیقت ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے
تو یہ معاہدہ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہے۔ شیخ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے مرید کے لیے کہ میں تم کو دین کی صحیح باتیں بتاؤں گا اور تم کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ شیخ کی طرف سے معاہدہ ہے، اور مرید کی طرف سے یہ معاہدہ ہے کہ آپ جو بات مجھ کو بتائیں گے میں اس پر عمل کروں گا، آپ جو میری رہنمائی کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ بس اسی کا نام بیعت ہے، اسی لیے بیعت میں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے، کوئی وعدہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اسی طرح بیعت بھی ایک مضبوط معاہدہ ہے، اس لیے ہاتھ میں لے کر بیعت کی جاتی ہے۔ یا اگر زیادہ لوگ ہوں تو کوئی امامہ، کوئی چادر پکڑا دی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے یا کوئی چیز پکڑائی جاتی ہے، اس میں ایک اور چیز ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت فرمایا، پھر صحابہ نے بعد والوں کو، پھر بعد والوں، اور وہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ اب اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جو واقعی بزرگ ہے، متبع سنت ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی جو برکت ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں نصیب ہوگی، چونکہ وہ چلی آ رہی ہے، واسطہ در واسطہ وہ چلی آ رہی ہے، اور بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہے، یعنی کہیں سے کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ آپ میں سے جن حضرات کو میں نے شجرہ پڑھنے کے لیے دیا ہے اور وہ شجرہ پڑھتے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ ہے، بیچ میں کہیں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں۔ تو وہ جو برکت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ بیعت کے ذریعے آدمی اپنی اصلاح کی بسم اللہ کرتا ہے، آغاز ہے، گویا کہ وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں آئندہ ہر گناہ سے بچوں گا، ہر اچھے کام کی طرف آگے بڑھوں گا، اور میرے مرشد مجھ کو جو بتائیں گے اس پر عمل کروں گا، مرشد جو بتائیں گے عمل کروں گا۔ مرید کا کام یہی ہے کہ وہ بات مانے۔ 21ویں صدی ہے، آج کل مرید بھی ایسے ہوتے ہیں جو پیر کے بھی پیر بن جاتے ہیں، یعنی بات نہیں مانتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، پیر کے بھی پیر بن جاتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا حضرت مجھ کو مرید کر لیجیے۔ حضرت نے کہا مرید بننا کوئی آسان ہے؟ اس نے کہا کہ پھر مجھ کو پیر ہی بنا دیجیے، مرید نہیں کر رہے ہیں تو پھر پیر بنا دیجیے۔ مرید کو بات ماننی چاہیے، جب وہ بات مانے گا، عمل کرے گا تب آگے بڑھے گا۔ جیسے کوئی بیمار ہے، اگر وہ اپنے معالج اور ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں مانے گا نقصان ہوگا، ڈاکٹر کا نقصان نہیں ہوگا، مریض کا نقصان ہوگا۔ ایسے ہی جو مرید پیر کی بات نہیں مانے گا مرید کا نقصان ہوگا، شیخ کا کوئی نقصان ہوگا، اس نے تو راستہ بتا دیا۔ بیعت ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں اولیاء کرام، ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑے بڑے اللہ والے، ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب آدمی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ ان بزرگوں کی روحانی اولاد ہے،
اور اولاد چاہے نالائق ہی کیوں نہ ہو، باپ کی توجہ ہوتی ہے. اولاد نالائق بھی ہو تب بھی باپ کی توجہ ہوتی ہے. وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بگڑا ہوا ہے مگر میری اولاد ہے. تو اولیاء کرام بزرگان دین کی برکت نصیب ہوتی ہے، ان کی ارواح کی توجہ حاصل ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں حصہ ہو جاتا ہے. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام بہت اونچا تھا. اولیاء میں کہتے ہیں کہ وہ سرتاج زمانہ تھے. اولیاء میں ان کے سر پر محمودیت کا تاج رکھا گیا. انہی کے سلسلے میں ہم ہیں. قادری نقشبندی سلسلہ ہمارا بنیادی سلسلہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام تھا، اور انہوں نے بار بار اپنے مریدوں کے لیے اور قیامت تک جو لوگ ان کے سلسلے میں داخل ہوں گے ان کے لیے دعائیں فرمائیں. اور ایک موقع پر ان کو یہ بشارت بھی ملی کہ تمہارے سلسلے میں قیامت تک جو بھی داخل ہوگا اس کی مغفرت کی جائے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ان کی دعا ہے اور جو اللہ سے انہوں نے آنے والے لوگوں کے لیے بھی مانگا ہے، کچھ نہ کچھ برکت تو ہم کو اس کی نصیب ہوگی. اور پھر اللہ کے ہاں جب ان کی شان ہے اور مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جب ان کو اجازت ملے گی کچھ کہہ سکیں گے، اپنی راہ پر چلنے والوں کے لیے کچھ کہہ سکیں گے. جیسے عالم کے بارے میں ہے کہ وہ 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، شہید کے بارے میں بھی ہے. حافظ کے بارے میں 10 لوگوں کی سفارش کرے گا. اب آپ سوچئے کہ جو عالم بھی ہو، جو حافظ بھی ہو، جو متقی اور پرہیزگار بھی ہو، اور جس کا اللہ کے ہاں اونچا مقام بھی ہو، جب اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو وہ ان لوگوں کے بارے میں ضرور اللہ سے کہے گا جو اس کے سلسلے میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کرے گا. قیامت کے دن سفارش ہوگی. یہ جو انکار آیا ہے قرآن میں کہ سفارش فائدہ نہیں دے گی، وہ اس طور پر ہے کہ کوئی اس وقت تک سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور سفارش کرنے لگے، نہیں. ورنہ قیامت کے دن سفارش تو ہوگی. یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، حدیث ہے. قیامت کے دن پہلے نبی سفارش کریں گے، پھر علماء سفارش کریں گے، پھر شہداء سفارش کریں گے. تیسرے نمبر پر شہید ہیں، دوسرے نمبر پر علماء ہیں. علماء بھی سفارش کریں گے اور شہید سفارش کریں گے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہی سفارش کر سکتا ہے جس کو اجازت ملی ہو، وہ سفارش کر سکتا ہے. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں سفارش کر سکتا. کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہے کہ ہم صرف نہیں. الا من اذن له الرحمن، اللہ نے جس کو اجازت دی وہ سفارش کرے گا. تو میرے بھائیوں، بیعت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اولیاء کرام بزرگان دین کی برکتیں، ان کی توجہات، ان کی دعاؤں میں حصہ ملے گا. پھر ایک بڑا فائدہ بیعت کا یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے مرید ہو جاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت بھی گہری ہوتی ہے. اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ جیسے میرے پیر ہیں ویسے میں بھی بن جاؤں، جیسے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں میں بھی کروں، جیسے وہ شریعت کے پابند ہیں میں بھی پابند کروں. اس محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کشش ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے طریقے پر چلوں، ان کا حکم مانوں. اس سے آدمی کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے. پھر یہ کہ جب
شیخ کچھ بتاتے ہیں کہ یہ تم کو کرنا ہے تو آدمی پر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، نہیں کروں گا تو مجھ کو شرمندگی ہوگی، یا پیر صاحب مجھ کو ڈانٹیں گے، تنبیہ کریں گے۔ ایک آدمی کے اوپر نگرانی ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ ایسے ہے تو آزاد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آزاد ہندوستان کا آزاد شہری ہے، کوئی اس سے سوال جواب نہیں ہے۔ لیکن آدمی بیعت ہو جاتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب پوچھیں گے، معلوم کریں گے، پوچھیں گے معمول پورا کر رہے ہو کہ نہیں، اور بتانا پڑے گا، نہیں پورا کر رہا ہوں تو شرمندگی ہوگی۔ اگر غلطی کروں گا اور پیر صاحب پوچھیں گے، مجھ کو پھر شرمندگی ہوگی، اس لیے مجھ کو گناہ سے بچنا چاہیے، مجھ کو معمول پورا کرنا چاہیے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس شخص کی جو بیعت ہو جاتا ہے۔ جو بیعت نہیں ہے وہ جب چاہا اس نے کچھ کیا، جب چاہا نہیں کیا۔ بیعت ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو صحیح رہنمائی ملتی ہے، صحیح رہنمائی۔ جیسے اس کے دل میں کوئی بیماری ہے، اب اس نے وہ بیماری اپنے پیر صاحب کو بتائی۔ اچھا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یہاں رک کے اتنی بات اور کہہ دیتا ہوں۔ جب انسان کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی گناہ کی عادت ہے جو چھوٹ نہیں رہی، تو اس کو اپنے پیر صاحب کو لکھ کر دے دینا چاہیے، یہ زبانی بتا دینا چاہیے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ پیر صاحب ہمارے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو سب معلوم ہو جائے گا، کشف سے معلوم ہو جائے گا، غلط بات ہے۔ آدمی کو اپنے علاج کی خود فکر کرنی چاہیے اور اپنی خامی بغیر کسی جھجک کے لکھ دینی چاہیے تاکہ وہ اس کا علاج بتائے۔ شیطان 100 طرح کے حیلے بہانے دماغ میں پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنی غلطی بتائیں گے تو شیخ کی نگاہ سے گر جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ نہیں، جب تک آدمی اپنے عیوب کی ایک علاج کی فکر نہیں کرے گا، کیسے اس کی عیب ختم ہوگی؟ بتانا چاہیے مجھ میں غصہ ہے، مجھ میں حسد ہے، مجھ میں بدنگاہی کی بیماری ہے، مجھ میں فلاں خامی ہے، آپ علاج بتائیے اور علاج پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ علاج معلوم کر دیا اور بس چھٹی ہو گئی، جو وہ بتائیں اس پر عمل کرے۔ اور چونکہ جو آدمی شیخ ہے وہ خود تربیت سے گزرا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی عالم سے بیعت نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لاؤ انہی سے بیعت ہو جاتا ہوں، نہیں۔ جب تک کسی عالم کو یا کسی شخص کو بیعت کی اجازت نہیں ہے، آپ بیعت نہیں ہو سکتے۔ یہ شرط کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ جو آدمی خود تربیت کے مرحلے سے گزرے گا وہی بعد میں رہنمائی کر سکے گا۔ جو آدمی خود تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرا وہ بعد کے لوگوں کی رہنمائی کیسے کر سکے گا؟ اسی لیے یہ شرط ہے کہ جس آدمی نے خود کسی شیخ کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کرائی ہو اور مرشد نے اس کو اس لائق سمجھا ہو کہ یہ بیعت کر سکتا ہے اور رہنمائی کر سکتا ہے، اس سے تربیت لی جائے۔ ایک شیخ کے 10,000 مرید ہیں، وہ 10,000 مرید میں سے صرف 2-4 کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ان کو بیعت کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ بیعت سب ہیں، ذکر اذکار کرنے ہیں، لیکن وہ جو صلاحیت ہے، وہ جو رہنمائی کے لیے علم اور خلوص اور دیانت کی ضرورت ہے، جب تک وہ نہیں پیدا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر ذرا بھی کمی ہے آدمی میں تو جو شیخ ہوگا مضبوط ذرا، ورنہ آج کل تو شیخ بھی بہت حلوہ قسم کے نکل گئے ہیں اور بہت جلدی ان کو بھی خلافت دو اور ان کو بھی خلافت دو، شب برات کا حلوہ بٹ رہا ہے، یہ نہیں صحیح ہے۔ تو اگر شیخ جو ہے مضبوط ہوگا وہ احتیاط کرے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت کے مرید تھے، بہت بڑے حلقے میں ان کا اثر تھا، عمر بھی 70 سال کے لگ بھگ تھی، اور حضرت کے والد سے بیعت تھے، پھر حضرت سے بیعت ہوئی، یعنی کم از کم 30-35 سال تربیت کا تعلق رہا۔
اور مسلم پرسنل بورڈ کے رکن بھی تھے. بہار کے ایک بڑے حلقے میں ان کی بڑی خاص شناخت تھی. بہت اچھے واعظ خطیب بھی تھے، بہترین تقریر کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ان کے بارے میں، مجھ سے فرمایا جب ان کو خلافت دے دی، میرے بعد ان کو خلافت دی تھی، مجھ سے فرمایا کہ ان کو میں کئی سال سے خلافت دینا چاہ رہا تھا، کئی سال سے ارادہ ہوتا تھا کہ ان کو اجازت دے دوں، لیکن ان میں کہیں مجھ کو محسوس ہوتا تھا کہ ان میں ابھی کسر ہے اور خلافت کا شوق ہے، اس لیے میں نے ان کو نہیں دی. جب تک وہ بیماری نکل نہیں گئی، جب تک کہ چاہت نکلی نہیں، اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. یہ دیانت کی بات ہے، وہ امانت کی بات ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ بہت محتاج شخص تھے. اللہ اکبر. آپ غور کیجئے، لاکھوں مرید تھے ان کے، اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے، مگر اجازت نہیں دیتے تھے. کل 12 لوگوں کو خلافت دی بس، اور اس میں سے بھی اکثر اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت احتیاط تھی. میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ اجازت دینے میں بہت محتاط واقع ہوئے ہیں، اور آپ کے والد بھی اوپر بھی سلسلہ ایسے ہی، تو ہمارے سلسلے میں یہ کیوں کم خلافت کیوں دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا. حضرت بہت مختصر جواب دیتے تھے. فرمایا بر بنائے احتیاط. یہ فرمایا بس اتنے ہی جملہ کا، بر بنائے احتیاط. اللہ. میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت سے پوچھا کہ الگ الگ مشائخ کے ہاں آخری سفر تھا حضرت کا حرمین کا، میں خادم کی حیثیت سے شریک تھا. میں نے حضرت سے پوچھا کہ الگ الگ مشائخ کے ہاں معیار خلافت کا ہوتا ہے، آپ کیا چیز دیکھتے ہیں، کس چیز کو آپ یہاں خاص معیار ہے؟ بہت ہمت کر کے پوچھا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اور چیزیں، اوراد، اذکار، علم، اخلاق، اس کے علاوہ خاص طریقے پر مالی معاملات میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے کہ نہیں، اور نگاہ اس کی پاکیزہ اور محفوظ ہے نہیں. مجھ کو اچھی طرح اب بھی حضرت کا جملہ کان میں گونجتا ہے. فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت اور پاکیزگی، اور مجھ سے کہا مولانا نگاہ کی چیز اس لیے کہ نگاہ کی خیانت ام الخبائث ہے. یہ ارشاد اللہ 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 اللہ. ارشاد کرتے ہیں بہت بڑی چیز فرمائی، بہت ان کے اندر بہت گہرائیاں تھی. خیر، جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جس آدمی کو بیعت کی اجازت ملی ہو، یعنی وہ خود تربیت سے گزرا ہو، اس سے آدمی تربیت لے گا. چونکہ وہ خود ان مرحلوں سے گزر چکا ہے، تب وہ بتائے گا کہ دیکھو تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے. جو آدمی خود بیمار رہ چکا ہو اس کو تجربہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو آدمی زیادہ بیمار رہتا ہے وہ آدھا ڈاکٹر بن جاتا ہے. جو آدمی زیادہ بیمار رہتا ہے وہ خود آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علاج کر کر کے گولی دوا کھا کھا کے تجربہ ہو جاتا ہے. تو ایسے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ہر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں، اور اگر علم کم ہے، جہالت ہے، ہرگز بیعت نہیں ہونا چاہیے. اگر شریعت سنت پر عمل کم ہے، نہیں بیعت ہونا چاہیے. شکل صورت دیکھ کر بیعت مت ہوئیے، لمبا امامہ دیکھ کے، لمبا جبہ دیکھ کے مت بیعت ہو جائیے. ورنہ
بعض لوگوں کا ظاہر تو بڑا بہترین ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوں گے جنید بغدادی ہیں اور اندر سے پورے ابلیس نکلتے ہیں، اوپر سے رنگ و روغن بالکل ٹھیک ہے، ساری گڑبڑی اندر ہے۔ جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ یعنی ایسا اگر پیر ہو نقلی تو نقصان ہو جائے گا۔ جو آدمی دین کے راستے سے بھی دنیا کمانا چاہتا ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ آدمی اس سے تعلق قائم کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرید تھا، اس نے اور نقلی پیر تھا اس کا، ایسے ہی کھانے کمانے والا، اور بہت سے لوگ اس سے مرید تھے، دکان اچھی اس کی چل رہی تھی۔ تو اس کا ایک مرید ایک دن آیا اور کہنے لگا، حضرت رات کو میں نے بہت عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں وہ شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میری انگلیاں جو ہے وہ نجاست میں، ناپاکی میں ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح تو دیکھا تم نے، ہم چونکہ بڑے منصب پہ ہیں اور فلاں ہیں تو ہماری انگلیاں تو شہد ہی میں ہوں گی، اور تم دنیا دار ہو اور ایسے ہو ویسے ہو۔ اس نے کہا حضرت ابھی آگے خواب ہوا، آگے میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چوس رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چوس رہے ہیں۔ خواب اب پورا ہوا ہے، یعنی خواب اب مکمل ہوا، اندازہ کر لیجیے۔ اور بالکل صحیح ہے کہ ایک آدمی جو مرید ہوا ہے وہ اللہ کے لیے مرید ہوا ہے، تو وہ تو بیچارہ اپنے دین درست کر رہا ہے، آخرت بنا رہا ہے۔ اور جو آدمی کسی کو بیعت کر رہا ہے یا اپنے مریدوں سے مال اسباب چاہتا ہے تو اس کی نگاہ تو دنیا پر ہے، تو یہ ایسا ہے گویا کہ یہ نجاست ناپاکی حاصل کر رہا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مخلص ہو، مرید بھی مخلص ہو اور شیخ بھی مخلص ہو، تب گاڑی آنے ہوتی ہے۔ تو بیعت ہونا سنت ہے، اصلاح فرض عین ہے، اور تربیت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی کسی کا انتخاب کرے اور اس سے بیعت ہو اور اس سے خوب محبت رکھے اور ان کو اپنی بیماریاں بتائے اور جو علاج وہ بتائے اس پر عمل کرے۔ کچھ وقت اپنے پیر کے ساتھ بتائے، ان کے ساتھ جا کر رہے، جیسے اعتکاف ہے، یہاں بیعت ہونے والے آتے ہیں، کچھ وقت رہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ اور جب آدمی اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے، ان کے قریب بیٹھے، تو دل میں یہ نیت کرے، ارادہ کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کے دل پر جو نور آ رہا ہے، جو برکتیں آ رہی ہیں، اس میں سے مجھ کو بھی حصہ عطا فرما، مجھ کو بھی وہ نور عطا فرما۔ یہ ارادہ کرنے سے ہے، دعا کرنے سے۔ نیت کر کے بیٹھے گا تو فائدہ ہوگا، بے نیت ہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو بے نیت ہے، بلکہ اللہ والوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت سے بھی آیا اور بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حدیث میں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی جماعت ہے ذکر کرنے والوں کی کہ ان کے قریب جو بیٹھے گا محروم نہیں رہے گا، حدیث میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور تربیت کے مرحلے سے گزرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔